آج ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں بہت زیادہ مایوسی پھیل رہی ہے۔ پاکستان میں ہونے والے حالات، مشرق وسطیٰ میں جو فساد پھیل رہا ہے، پاکستان میں ریون ڈیوس کا کیس، ان سب باتوں کی وجہ سے نوجوانوں میں ایک غیظ و غضب اور ایک غصہ ہے جو پیدا ہو رہا ہے۔ ان کا دل چاہ رہا ہے کہ سڑکوں پر نکل کر پتھراؤ کریں، آگ لگائیں، جلوس نکالیں اور اس طرح اپنے غصے کا اظہار کریں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ہم تمام نوجوانوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت یہ وقت نہیں ہے، یہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان میں نکل کر جلاؤ گھراؤ کی کوئی سیاست کی جائے یا پاکستان کے نوجوان سڑکوں پر نکل کر پاکستان میں انارکی پیدا کریں۔ اس بات کو سمجھیے گا کہ اس وقت خاص طور پہ لیبیا کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے کہ انہوں نے سول وار کرائی لیبیا میں، پہلے عوام کو فوج سے لڑوایا اور اس کے بعد جب فوج اور عوام میں تصادم ہوا تو اس کے بعد مغربی صہیونی صلیبی طاقتیں اس بہانے کہ ہم عوام کو بچانا چاہتے ہیں وہ لیبیا میں اب داخل ہو رہی ہیں، لیبیا پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہی وہ کھیل پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تحریک طالبان کی دہشت گردی ہے، ایک طرف کراچی کے ساتھ کراچی میں آگ اور خون کی یہ ہولی ان کے سیاسی جماعتیں جو وہاں مسلط ہیں وہ کھیل رہی ہیں۔ پھر پاکستان میں فوج کے خلاف، ISI کے خلاف، پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف ایک پروپیگنڈا جاری ہے، عوام کو غصے میں بھڑکایا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تمام ہمارے سیاسی ادارے غلطیاں کر رہے ہیں، پاکستان کی جوڈیشری بھی غلطیاں کر رہی ہے، ہماری عدلیہ میں بھی خرابی، ہمارے معاشی نظام میں بھی، ہماری فوج نے بھی غلطیاں کی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس قوم کے اتحاد کو، اس کے آپس کے اتفاق کو توڑ دیا جائے۔ یہ وقت اس قوم کو مضبوط رکھنے کا ہے۔ دشمنوں کے کھیل کو سمجھیے، سارے معاملات ٹھیک کر لیے جائیں گے، عدلیہ کو بھی، سیاست کو بھی، جوڈیشری کو بھی، فوج کو بھی، معیشت کو بھی، معاشرت کو بھی، لیکن اس وقت قوم کو متحد رہنا ہے۔ اپنے آپ کو حوصلے میں رکھیے، اپنے جذبے کو ضائع نہ ہونے دیں، مایوسی کا شکار مت ہوں۔ دشمن کی سب سے بڑی جنگ جو آپ پر مسلط کی گئی ہے وہ ڈس انفارمیشن وار ہے، جھوٹ اور پروپیگنڈا۔ انڈین کلچر، ہندو تہذیب جو آپ کے اوپر مسلط کی جا رہی ہے وہ اس لیے کی جا رہی ہے کہ آپ اپنی پاکستان کی شناخت، اپنی آئیڈیالوجی، اپنی آئیڈینٹی سے مایوس ہو جائیں، اپنے کلچر کو ترک کر کے ہندو رسم و رواج اختیار کر لیں، اور پھر یہ تصور و فلسفہ کبھی امن کی آشا کے نام پر، کبھی اس قسم کے ناپاک سیاسی تصورات کی بنیاد پر کہ پاکستان کا بنانا ہی غلط تھا، پاکستان کو سیکولر ریاست ہونی چاہیے، ہمیں دوبارہ ہندوستان سے مل جانا چاہیے، پاکستان کی فوج خراب ہے، ایٹمی ہتھیار ہمیں ترک کر دینے چاہیے، بہت خرچہ ان کے اوپر ہو رہا ہے۔ محتاط رہیے گا، پوری مسلم دنیا کی حالت کو دیکھیے، دشمن ہر محاذ پر مسلمانوں کو لڑوانا چاہ رہا ہے، پوری مسلمان دنیا اس وقت انتشار میں ہے، لیکن امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری چٹان پاکستان، اس پاکستان کی حفاظت کیجیے، اس پاکستان کی دل و جان سے اس پر قربان ہوئیے۔ یہ مت سوال کیجیے کہ اس پاکستان نے ہمیں کیا دیا، یہ وقت اس پاکستان کو دینے کا ہے، اس پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس وقت کوئی عمل اس وقت کام نہیں آئے گا، نماز، روزہ، حج یا زکوٰۃ، اگر اس پاکستان کو نقصان پہنچے گا۔ یہ 23 مارچ ہمارے لیے جذبے اور حوصلے اور ولولے کا پیغام بھی لے کر آتی ہے، اور ہمیں یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ اپنے دشمنوں کو پہچانیں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، نسلی، قومی، لسانی، فرقہ واری جس بنیاد پر کوئی جماعت یا گروہ مذہبی یا سیاسی آپ کو توڑنا چاہتا ہے، امت رسول کے دشمن ہے، اس کو پہچانیں۔ انشاءاللہ ہم اس وقت سے نکل جائیں گے، لیکن اگر ہم مایوس ہو گئے تو پھر دشمن جیت گیا۔ کسی صورت میں اپنے آپ کو مایوس نہیں کرنا، کوئی حالات اتنے خراب نہیں ہیں جتنا پروپیگنڈا کے ذریعے بتایا دکھایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے پیٹریوٹک ایلیمنٹس، چاہے پاکستان کے ہر طبقے میں موجود ہے، مسلح افواج میں، نوجوانوں میں، میڈیا میں، سیاست میں، اسٹیبلشمنٹ میں، وہ تمام ری آرگنائز ہو رہے ہیں، ری گروپ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وی آر کاؤنٹر اٹیکنگ اینڈ وی ول ریکیپچر انشاءاللہ۔ حوصلہ رکھیے گا، اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہے۔ نوجوان خاص طور پر بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑا پریکٹیکل کام اس وقت یہی ہے کہ پاکستان کی نظریات کو، اس کی آئیڈیالوجی کو، پاکستان کی 23 مارچ کی قرارداد کو اور قرارداد تکمیل پاکستان کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا جائے۔ اپنی ڈیوٹی کیجیے، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے۔